الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، پیغمبر خدا امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے پیغمبر اور رسول بن کر آئے تھے۔ آپ کی تشریف آوری مکہ مکرمہ میں ہوئی، لیکن آپ نبی ساری دنیا کے لیے تھے۔ رب العالمین کا پیغام آپ نے ساری دنیا کو پہنچانا تھا۔ قرآن حکیم کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے یہی ارشاد فرمایا ہے، فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، میرے محبوب مکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیے، یا ایھا الناس، اے نسل انسانی، اے کائنات انسانی، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ چنانچہ اپنے اسی منصب اور اسی عہدے کے مطابق اللہ کے پیغمبر نے اللہ کا پیغام مکہ والوں کو سنایا۔ مکہ والوں کو جب یہ پیغام ملا تو انہوں نے پہلے دن قبول نہیں فرمایا، قبول نہیں کیا، بلکہ پہلے دن ہی مخالفت شروع ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر اللہ کا پیغام توحید سناتے رہے، مکہ والے اس کا مقابلہ کرتے رہے۔ اللہ کے پیغمبر ساری کائنات کے لیے پیغمبر بن کے آئے تھے، اس لیے سن 10 ہجری میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، ارادہ فرمایا کہ اللہ کا یہ پیغام مکہ سے باہر لوگوں تک بھی پہنچایا جائے۔ اس کے لیے آپ کی نظر انتخاب سعودی عرب کے مشہور شہر طائف کے اوپر پڑی۔ آپ نے سن 10 نبوت کے 10ویں سال طائف کے سفر کا ارادہ فرمایا، تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی اللہ کا پیغام توحید سنایا جائے۔ سن 10 نبوت یہ وہ سال ہے جسے سیرت کی کتابوں میں عام الحزن کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمحہ مکہ میں آزمائشوں سے خالی
خالی نہیں تھا۔ کبھی آپ پر تشدد، کبھی آپ کے غلاموں پر تشدد، کبھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ پٹتے نظر آتے ہیں، کبھی حضرت خباب اور آل یاسر پر ظلم ہوتا نظر آتا ہے۔ اور سن 10 نبوت تو وہ سال ہے جس سے پہلے 3 سال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں سمیت شیب ابی طالب میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ 3 سال تک وہاں نظر بند رکھا، اہل مکہ نے آپ سے سوشل بائیکاٹ کیے رکھا۔ اور یہی وہ سال ہے جس سال آپ کے اوپر مہربان آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اور یہی وہ سال ہے جس سال آپ کی غمخوار اور آپ کی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی وفات پا گئی۔ تو یہ عجیب غم کا سال تھا آپ کے لیے، لیکن آپ نے اسی سال فیصلہ فرمایا کہ اللہ کا یہ پیغام طائف والوں تک بھی پہنچایا جائے۔ تاریخ کی کتابوں میں اسے طائف کا سفر یا سفر طائف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے لیا، سامان سفر کیا اور طائف کی طرف چلے گئے۔ آج جدید دور میں جو پیمائش کی گئی ہے اس کے مطابق مکہ اور طائف کے درمیان 95 کلومیٹر کا سفر ہے، اور مسلسل چلا جائے، مسلسل، اور تھے بھی آپ پیدل، سواری کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ 95 کلومیٹر سفر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل طے فرمایا، اور بغیر رکے مسلسل چلا جائے تو یہ 31 گھنٹوں کا سفر بنتا ہے۔ 31 گھنٹوں کا سفر۔ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ، اور خود طائف کا شہر جو ہے اس وقت بھی اور آج بھی بڑا جدید اور ترقی یافتہ اور بڑا پرفضا مقام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اور پیغام کیا تھا؟ وہی پیغام جو سارے نبیوں کا پیغام ہے، وہی پیغام جو قرآن کا پیغام ہے، اور وہ پیغام جسے مکہ والوں نے جلدی قبول نہیں کیا بلکہ مخالفت اور دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ اور وہ پیغام یہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے پیغمبر بتلانے آئے تھے، سمجھانے آئے تھے، پیغام پہنچانے آئے تھے لوگوں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود برحق نہیں۔ ساری کائنات کو بنانے والا بھی اللہ، ساری کائنات کو چلانے والا بھی اللہ، ساری کائنات کو سنبھالنے والا بھی اللہ۔ مکہ والوں کو بھی یہ پیغام قبول نہیں تھا۔ طائف کی وادی میں جب یہ اعلان گونجا، یہ نغمہ گونجا، یہ ترانہ بلند ہوا، تو طائف والوں نے بھی اسے قبول نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
انتہائی بیہودہ جواب دیا انہوں نے، انتہائی گستاخانہ الفاظ اختیار کیے، انتہائی بے ادبی والا لہجہ استعمال کیا۔ ایک کہنے لگا، مفسرین نے اور محدثین نے اور سیرت نگاروں نے 3 جملے 3 لوگوں کے نقل کیے ہیں کتابوں میں۔ ان میں سے ایک انتہائی گستاخانہ لہجے میں کہنے لگا، اللہ کو تیرے سوا کوئی بندہ ہی نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے۔ وہ دیکھا نا اس نے کہ آپ پیدل آئے، سواری کوئی نہیں، کوئی گدھا کوئی گھوڑا نہیں تھا۔ اس کیفیت کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، اللہ کو کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا تیرے سوا نبی بنانے کے لیے۔ دوسرے کے پاس گئے، اللہ کا پیغام پہنچایا کہ لوگوں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی اور نہیں، مشکلیں ٹالنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بیت اللہ کے لیے غلاف سی رہا تھا۔ خدمت کرتے تھے اس وقت بھی لوگ بیت اللہ شریف کی، وہ بیت اللہ کی چادر سی رہا تھا۔ اسی کا حوالہ دے کے کہنے لگا، اگر اللہ نے تجھے نبی بنایا ہے تو کعبۃ اللہ کا غلاف تار تار ہو جائے۔ یعنی اس کے ماننے میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ایک اور سردار کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر گئے، اس نے بھی عجیب جملہ کہا، کہنے لگا، اگر تو اللہ کا نبی ہے میری تیرے ساتھ بات بنتی نہیں ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں تو نہیں آپ کے ساتھ بات کر سکتا، میرا بات کرنا گستاخی بن جائے گا۔ لیکن اگر جملہ اس نے اگلا بولا، کہنے لگا، اگر اللہ کے نبی نہیں ہیں آپ، اس نے تو اور جملہ اس نے کہا، اگر آپ جھوٹے ہیں تو پھر میں تجھ سے بات ہی نہیں کرتا، تجھے منہ ہی نہیں لگاتا میں۔ اور یہ سلسلہ صرف باتوں تک محدود نہیں تھا، طائف والے جسمانی تشدد پہ اتر آئے۔ سیرت کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے مکہ میں پیغام بھیجا کہ مکہ والوں، جس بندے نے تمہیں ستایا ہوا ہے، جس بندے سے تم تنگ ہو، وہ طائف میں آ گیا ہے، لہذا وہاں سے آؤ اور اس کا مقابلہ کرو۔ مکہ سے چند اوباش قسم کے جوان بھی آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک کرنے لگے۔ اللہ کے پیغمبر جس راستے سے گزرتے، طائف کے نوجوان بچے اور مکہ سے آئے ہوئے اوباش راستے کی دونوں سائڈوں پہ کھڑے ہو جاتے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے اور آپ پر پتھر برساتے، اور پتھر اتنے برسائے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے حضرت زید آگے آتے، حضرت زید ڈھال بن جاتے، جدھر سے پتھر آتا حضرت زید آگے کھڑے ہو جاتے۔ کچھ پتھر حضرت زید کو لگے اور کچھ پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر بھی لگے۔ حضرت زید ان کی سنگباری کی وجہ سے زخمی ہو گئے، آپ کا سر پھٹ گیا، خون آلود ہو گیا حضرت زید کا سر، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پتھر لگے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پتھروں سے بےتاب ہو کر اور زخموں سے چور ہو کر نیچے بیٹھتے، ظالم بغلوں میں ہاتھ دے کر اوپر اٹھا لیتے اور پھر پتھر برسانے لگ جاتے، حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر طائف کے ایک باغ میں تشریف لے گئے، اور وہاں کے ایک آدمی نے مہمان نوازی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اس سفر میں 10 دن تک طائف میں قیام پذیر رہے اور روزانہ اللہ کا پیغام طائف والوں کو سناتے، اور طائف والے روز یہی سلوک کرتے، روزانہ پتھر برساتے اور روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو بہتا۔ اسی طائف کے باغ میں حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے جسم اطہر سے زخم صاف کر رہا تھا تو میں نے چاہا کہ آپ کے جوتے جو ہیں وہ اتارے جائیں اور ان کو بھی صاف کیا جائے، وہ بھی خون آلود تھے۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب جوتے اتارنے چاہے تو جوتوں میں اتنا خون جم چکا تھا کہ جوتے اترے نہیں۔ اسی سفر طائف میں رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر میرے پیغمبر کو حوصلہ دو اور میرے پیغمبر کی تسلی کے لیے وہاں حاضر ہو جاؤ۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے، حاضر خدمت ہو کے عرض کیا اللہ کے رسول، جس فرشتے کی ذمہ داری ہے پہاڑوں پر، وہ فرشتہ بھی ساتھ آیا ہے اور اجازت طلب کر رہا ہے کہ اگر آپ حکم کریں تو طائف نہ پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، بلکہ علماء نے تو لکھا ہے کہ جن 2 پہاڑوں کا انہوں نے تذکرہ کیا وہ بڑے دور تھے، ان 2 پہاڑوں کا نام لے کر انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ حکم کریں تو ان 2 پہاڑوں کو آپس میں ملایا جائے اور پوری طائف کی وادی اس طرح ان پہاڑوں کے درمیان پس جائے جس طرح گندم کا دانہ چکیوں کے درمیان پس جاتا ہے۔ لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنا کام کرنا ہے اور میں نے اپنا کام کرنا ہے، ان کا کام ظلم، ان کی طبیعت یہ ہے کہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن میری فطرت اور میرا عہدہ اور میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کی خیر خواہی کرتا رہوں۔ چنانچہ آپ نے ان کے کہنے کے باوجود بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھی اللہ کی توحید کی خاطر بڑی ہی آزمائشیں سہی، بڑی تکلیفیں برداشت فرمائیں، لیکن اللہ کی توحید کی خاطر طائف میں بھی اللہ کے پیغمبر نے طائف والوں کا ظلم و تشدد برداشت کیا۔ بخاری اور مسلم میں دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی اللہ کے پیغمبر، آپ کی حیات مبارکہ میں احد کے دن سے بڑا مشکل دن بھی ہے کوئی؟ احد والے دن بھی بڑی مشکل آپ پر پڑی تھی، جب فتح تھوڑی دیر کے لیے شکست میں بدلی تھی نا، اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو طائف کا سفر ہے وہ اس سے بھی بڑا صبر آزما تھا، پتھر برس رہے ہیں، اللہ کا پیغام آپ سنا رہے ہیں اور وہ ظلم و تشدد اور آوازیں کس رہے ہیں، پھپتیاں کس رہے ہیں، الٹے سیدھے نام لے رہے ہیں اور پتھر بھی برسا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کا طائف
کس لیے تھا؟ اللہ کی توحید کی خاطر۔ ساری مشکلیں برداشت کی اللہ کی توحید کی خاطر، ان کا سارا ظلم برداشت کیا اللہ کی توحید کی خاطر، اور اللہ کی توحید ان کو سنائی، اللہ کا پیغام ان کو سنایا، اللہ کی وحدانیت کھول کر ان کو سنائی۔ ظلم و تشدد کے مقابلے میں جو رویہ اختیار فرمایا وہ معافی کا تھا، وہ درگزر کا تھا، وہ ان کو معاف کرنے کا تھا۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں اگر اللہ کے پیغمبر بد دعا کرتے تو ان کا کچھ نہیں بچنا تھا، لیکن آپ اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئے تھے۔ اتنے ظلم، اتنے تشدد اور اتنی بربریت کے باوجود آپ نے زبان اطہر سے جو جملہ ارشاد فرمایا، جو دعا فرمائی، مفسرین نے اس کو نام دیا دعاء المستضعفین۔ وہ لمبی چوڑی دعا ہے جس میں وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ اس کے پہلا لفظ یہ ہے اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی و حیلتی، کہ میرے اللہ میں اپنی کمزوریاں اور اپنی قوت کی کمیاں ساری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور وہاں ایک لفظ استعمال فرمایا آپ نے، یا رب المستضعفین، کہ اے کمزوروں کے رب میری بھی مدد فرما، میرے اوپر بھی رحم فرما۔ اور خود طائف والوں کے لیے بھی جو دعا فرمائی وہ یہ تھی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ میرے اللہ ان کو کیا پتا میرے رتبوں کا، ان کو کیا پتا میرے شان کا، ان کو کیا پتا میرے مقام کا، ان کو پتا نہیں کہ جس پیغام کی طرف میں ان کو دعوت دے رہا ہوں وہ پیغام کتنا اونچا، کتنا اعلیٰ، کتنا عرفہ، کتنا اکمل ہے، اور کتنا نجات کے لیے ضمانت اور گارنٹی ہے، ان کو یہ نہیں پتا۔ لیکن بہرحال 10 دن کے بعد پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے۔ تو یہ سفر طائف کا خلاصہ ہم نے پڑھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں میں سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے۔ وَعَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ